آج کافی دنوں بعد میری خواہش رہی کہ آپ دوستوں کے ساتھ کچھ وقت گزارا جائے اس چھوٹے سے لائیو سیشن میں۔ زیادہ طویل نہیں ہوگا۔ اگر دو تین چیزیں صرف آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے، تھوڑا سا انتظار کر لیتے ہیں تاکہ کچھ دوست تشریف لے آئیں تو پھر گفتگو کا آغاز کریں۔ راجہ ضمیر صاحب نیو یارک سے ہمارے ساتھ ہیں۔ جناب حضور السلام علیکم، خوش آمدید۔ تو اب آپ دو چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرنی۔ ایک تو ان دنوں بہت زیادہ مسئلہ بنا ہوا ہے الرجی کا۔ جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ ان دنوں ڈاکٹرز بھی اویلیبل نہیں ہیں، ہسپتالوں میں ہم لوگ نہیں جا سکتے۔ تو پچھلے دو تین پروگراموں میں بھی اس موضوع پر میں نے ذکر کیا تھا، لیکن آج بالخصوص میں اس کا حوالہ دینا چاہ رہا تھا کہ اس معاملے کو ہم کیسے ہینڈل کریں۔ یہ الرجی جو ہے یہ انفیکشن کی طرح انسانی جسم کا ایک ریئیکشن ہوتا ہے کچھ خاص اشیاء کی طرف، ان کی موجودگی میں، ان کی موجودگی کا جو عمومی طور پر بے ضرر ہوتی ہے۔ مثلا اگر بہت سارے لوگ موجود ہیں تو ان کے لیے بے ضرر ہوں گی، لیکن کسی ایک صاحب کے جو جسم کا دفاعی نظام ہے، اس کی قوت مدافعت ہے، اس نے اس کے اوپر فوراً ایکشن لے جانا ہے، اور یہ جو ایکشن ہے یہی اکثر اوقات ہمارے لیے مشکل کا باعث بنتا ہے۔ ان دنوں جو مشکل پیش آ رہی ہے اب آپ کو، وہ ہے پولن الرجی۔ ان دنوں خاص طور پر شمالی اٹلی میں ایک وہ کاٹن سی اڑ رہی ہے جسے پیوپو کہتے ہیں۔ وہ اصل میں چھتریاں ہوتی ہیں، ان کے ساتھ بیج ہوتے ہیں۔ درخت ہیں یہاں پر کافی زیادہ، اور ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بیج جب نکلیں اپنے اس گچھے سے تو وہ اڑ کر دور جا سکیں تاکہ درخت کی افزائش نہ ہو۔ اب کیا ہے، بیج تو اڑ کے چلو جائیں گے، لیکن وہ جو کاٹن سے اڑ رہی ہوتی ہے وہ اتنی باریک ہوتی ہے، کچھ تو ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے اڑتی ہوئی، اور کچھ جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی ہوتی، وہ ہمارے آنکھوں میں، ناک میں، منہ میں گھستی ہے، اور جب ہم سانس لیتے ہیں تو سانس کے ذریعے۔ تو اس سے تین مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ ایک مسئلہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ چھینکیاں آنا، یہ شروع کا معاملہ ہوتا ہے۔ جب وہ ناک میں گھسے گی تو ظاہر ہے اس میں اریٹیشن ہوگی، اس میں ناک میں جلن کا ہونا، ناک سے پانی کا آنا، اور دوسرا اس میں یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ آنکھوں میں سوزش کا ہونا، آنکھوں میں جلن کا۔ وہ زیادہ آنکھوں میں گھسے گی تو آنکھیں اس میں اریٹیٹ کریں گی، اس میں سوجن ہوتی ہے، اس میں آنکھوں سے پانی نکلتا ہے، آنکھیں خشک ہو سکتی ہیں، جلن ہو سکتی ہے، خارش ہو سکتی ہے۔ تیسرا اس میں جو بڑا مسئلہ یہ، بلکہ وہ ہم دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب وہ گلے کے جو میوکس میمبرینز ہیں ان میں جب وہ اڑے گی تو گلے کی خراش اس سے پیدا ہوگی۔ ٹھیک، اگر میوکس میمبرین سے نیچے چلی جاتی ہے، جس طرح ہم لوگ سانس لیتے ہیں تو سانس میں وہ پھیپھڑوں کے اندر چلی جاتی ہے، تو پھر اس کی وجہ سے کھانسی کا ہونا، اس کی وجہ سے پھر جو ہے وہ پھیپھڑوں کے اندر جو میوکس میمبرین ہوتی ہیں وہ زیادہ میوکس جو ہے وہ زیادہ اس کو ڈیولپ کرتی ہیں، تو اس کی وجہ سے ریشہ کا ہو جانا، اس کی وجہ سے آستما کا ہو جانا۔ تو یہ جو سارے معاملات ہیں یہ اس ایک فیکٹر کی وجہ سے ہو سکتے ہیں۔ ان دنوں چونکہ ڈاکٹر بھی موجود نہیں ہیں، ان دنوں آپ اسپتال میں بھی نہیں جا سکتے، تو پھر کیا کریں؟ یہ میاں سعید صاحب، وعلیکم السلام، الحمدللہ ہم خیریت سے ہیں، امید ہے آپ بھی خیریت سے ہوں گے۔ تو ہم بات کرتے ہیں کہ اس الرجی کو ڈاکٹر کے پاس تو ظاہر آپ کو جانا ہوگا اگر آپ کو تکلیف زیادہ ہے،
لیکن اگر ہم کوشش کریں تو ڈاکٹر کے پاس جانے سے ہم بچ سکتے ہیں۔ وعلیکم السلام میر صاحب، افتخار احمد میر، حضور آپ میرے ہم نام ہیں، آپ کو اسپیشل وعلیکم السلام موٹا سا۔ اچھا، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم کیا کریں، کچھ ایسا ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ہم ڈاکٹر کے پاس نہ جائیں، یا اپنی تکلیف کو اگر ہم ختم نہیں کر سکتے تو کم از کم تو ضرور کر سکتے ہیں۔ تو ایسے میں دو تین چیزوں کی ہمیں احتیاط کرنی ہوگی، یا دو تین ایکشن ہم لوگ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی احتیاط تو الرجی میں یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ ایسی چیزیں استعمال کریں جس سے آپ کے جسم کا جو رسپانس ہے وہ کم ہو جائے، جس کو اینٹی الرجک میڈیسن کہتے ہیں، یا کورٹیزونک تھراپی ہوتی ہے، یہ تو خیر ذرا آپ کو ڈاکٹر نہیں دینی ہے۔ لیکن اگر ہم دوسرا کام کریں کہ ہم اس الرجینک فیکٹر کو اگر ختم کر دیں، وہ چیز جو الرجی پیدا کر رہی ہے اسے اگر ہم ختم کر دیں تو بھی ہم اپنی مشکل کو کم کر سکتے ہیں۔ اب کیسے اس کو ختم کریں، اس میں بھی ہم دو طرح سے سوچ سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم اپنا گھر تبدیل کر لیں، اگر ہمارا گھر اس درخت کے پاس ہے، اگر ہم واک کرنے نکلے ہیں تو ہم اس درخت کے پاس، جس طرح جن کے اوپر پیپو لگی ہوتی ہے، اس درخت کے پاس سے ہم لوگ قریب سے نہ گزرے، ہم لوگ ہٹ کے دوسری طرف سے گزریں، ایک اس میں یہ بھی فیکٹر ہو سکتا ہے۔ لیکن اب تیسرا فیکٹر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر درخت ہمارے گھر کے پاس ہے تو ہم درخت کو کاٹ کے کہیں اور لے جائیں۔ لیکن اب دیکھنا ہے عملی طور پر کیا یہ ساری چیزیں ممکن ہیں، گھر تبدیل کرنا، درخت کو کاٹ کے لے جانا، چلے ٹھیک ہے راستہ تو آپ نے تبدیل کر لیا، وہ ایک ممکن ہے، کئی دفعہ وہ بھی کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ آپ نے کسی دفتر میں جانا ہے اور دفتر کے دروازے کے سامنے وہ لگا ہوا ہے، تو وہاں پر بندہ کیا کرے؟ ٹھیک، جس طرح ہمارے گھر کے پیچھے بالکل دور کھڑکی سے پاس سامنے تقریباً آدھے کلومیٹر کے فاصلے پر وہ درخت ہیں اس کے پیپو کے، اور جیسے تیز ہوا آتی ہے تو وہ اڑ کے ہمارے گھر میں آ رہے ہوتے ہیں، ہم کیا کریں گے؟ یہ واقعی مسئلہ ہے۔ اس کے لیے ہم تین کام اور کر سکتے ہیں تفصیل سے۔ ایک سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ماسک کا استعمال کیا جائے۔ جن دوستوں کو یہ الرجی، یہ ساروں کو نہیں ہوتی، ایک کو ہے دو کو نہیں ہے، ٹھیک ہے، جن دوستوں کو یہ الرجی ہے وہ یہ کام کریں کہ ماسک کا استعمال کریں۔ یہ جو ماسک آج کل یہاں پر چل رہا ہے، میرے پاس بھی لیکن پڑا ہوگا نہیں، اچھا، یہ جو آج کل سرجیکل ماسک جو یہاں پر چل رہا ہے، یا کوئی بھی اینٹی ڈسٹ ماسک ہے، جو کوئی بھی کامن سا ماسک، یہ آپ لیں، اس کو استعمال کریں۔ اس سے یہ ہوگا کہ وہ جو چھوٹے چھوٹے ذرات ہیں، یہ وائرس کو ماسک بہرحال پروٹیکٹ نہیں کرتا وائرس سے، آپ کو اگر وائرس ہوا میں موجود ہے تو آپ کو وائرس گزر کے آپ کے جسم میں داخل ہو سکتا ہے، لیکن یہ جو پیوپا وغیرہ ہے، پولنز ہیں، ان کو لازمی طور پر یہ کم کر دیتا ہے، اور اس لیے اس کو ہم ماسک کو استعمال کریں ڈیفینیٹلی۔ اسی طرح اگر آپ ماسک استعمال نہیں کرنا چاہ رہے یا کسی وجہ سے نہیں کر سکتے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ جس طرح پاکستان میں وہ مڈاسا کر لیتے تھے، وہ اپنا ناک ڈانپ لیں کسی گیلے رومال سے، خاص طور پر کیونکہ گیلا کپڑا جب ہوگا تو اس کی نمی کی وجہ سے یہ جو کاٹنز ہوتی ہیں یہ اس کے ساتھ چپک جائیں گی، اور آپ کے سانس میں، آپ کے اس میں، آپ کے منہ میں اور ناک کو آپ اس طرح پروٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ آنکھوں کو پروٹیکٹ کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اینک کا استعمال کریں۔ اگر آپ باہر جس طرح بھی دنوں روشنی کافی زیادہ ہے، سن لائٹ کافی ہے، تو آپ روشنی کا استعمال کریں، ٹھیک ہے۔ آپ سن گلاسز کا استعمال کریں، اگر آپ نظر والی اینک پہنتے ہیں تو آپ ڈیفینیٹلی پروٹیکٹ کریں۔ دوسرا، آنکھوں میں ڈالنے والے قطرے استعمال کریں، کوئی سے بھی قطرے جو آپ کے گھر میں پڑے ہوئے ہیں جو اینٹی انفلیمیٹری ہیں وہ آپ استعمال کریں۔ تیسرا، اس میں آنکھوں میں یہ طریقہ ہوتا ہے، بلکہ سارے جسم کے حصے میں، کہ پانی کے ذریعے، گرم پانی سے آپ آنکھوں کو اچھی طرح دھوئیں، صابن سے، گرم پانی سے نہیں، بلکہ آپ کریں کہ پانی نہ گرم ہو نہ ٹھنڈا ہو، کیونکہ اگر پانی گرم ہوگا تو وہ جو ہیٹ ہوتی ہے اس کی
اس سے سوجن میں اضافہ ہوگا، اور اگر پانی ٹھنڈا ہوگا تو پھر وہ جو ٹشوز ہیں وہ سکڑ جائیں گے، نتیجہ یہ ہوگا کہ جو چیز جہاں پر چپکی ہوئی ہے وہاں پر اکڑ جائے گی اور سخت ہو جائے گی. ٹھیک ہے، یہ دونوں چیزیں نہیں چاہیے. ہمیں نیم گرم پانی چاہیے جس سے آپ اس کو آرام طریقے سے اچھی طرح سے آنکھوں کو دھو لیں، ناک کے اندر پانی کو چڑھائیں، ناک کو اچھی طرح واش آؤٹ کریں، اسی طرح منہ میں پانی کو چڑھائیں، کلیاں کریں، غرارے کریں. یہ سارا پانی سے آپ ان ساری چیزوں کو واش آؤٹ کر دیں. اگر ہم یہ کام کر لیں گے تو ہم الرجی سے کافی حد تک بچ جائیں گے. تو اسی طرح وہ جو دوست ہیں جو آستما کے مریض ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اپنا خاص طور پر ماسک کا استعمال کریں ان دنوں میں. آج کل تو ویسے ہی اوبلیگاتوریو ہے اور فیشن بھی ہے، تو آپ استعمال کیجئے ماسک کا، اور کوشش کریں ماسک اگر خواتین ہیں تو یہ مارکیٹ سے لینے کے بجائے کسی موٹے کپڑے کا اگر آپ ماسک خود بنا لیں تو وہ سب سے بہترین چیز ہے. موٹے کپڑے کا ماسک کو اسپیشلی میں یہ نہیں کہتا، اگر آپ الرجک کے طور پر، اگر اینٹی الرجی کے طور پر اگر اس کو استعمال کر دیں، آپ اس کو گیلا استعمال کریں، ہلکی سی نمی اس میں ہو تو وہ بڑا بہترین ہوگا. وہ سانس لینے میں آپ کو بالکل مزہ آئے گا، اور آپ درختوں کے جہاں پر کاٹن سے اڑ رہی ہیں تو اس میں ان حالات میں آپ بڑے آرام سے جا سکتے ہیں، گھوم پھر آ سکتے ہیں. تو یہ تھا جی. اس کے علاوہ دوسری جو چیز تھی وہ کچھ آپ سے جو ڈسکس کرنا تھا وہ سفر کے معاملات ہیں جی. جس طرح میں بتا تھا دو چیزیں آپ سے شیئر کرنی ہیں. دوسرا یہ سفر کے جو معاملات ہیں، ان میں پی اے نے اس وقت میں دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے اپنا جو چارٹر شیڈول ہے وہ جاری کر دیا ہے، اور یہ مئی کے مہینے سارے تک کے لیے ہے، اس میں اٹلی شامل نہیں ہے. اس لیے آپ مطمئن رہیں کہ، لیکن یہ ضرور ہے کہ قطر نے اپنی فلائٹ میلانو سے اسلام آباد اپنے فل ریٹ پر چڑھا دی ہے جی. اور یہ اس وقت جو نیٹ پر موجود ہے اس کی قیمت 1833 موجود ہے جی. یہ میں آپ کو ایک منٹ کے اندر دکھاتا ہوں اسکرین پر. یہ ہمارے سامنے اسکرین پر آ جائے گی. یہ آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہے قطر کی فلائٹ 19 مئی کی، اور اس میں جو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس کی جو اکانومی کلاس کی جو فلائٹ جو پرائس ہے وہ 1833 یورو کی ہے. یہ تقریباً 4 لاکھ سے بھی زیادہ بن جاتا ہے تقریباً 3 لاکھ سے بڑھ زیادہ ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ بزنس کلاس کی ہے وہ 2500 یورو کی، اور 2400 کچھ کی. لیکن یہ بھی بہرحال جو ان کی آفرتے وغیرہ کوئی نہیں ہے، یہ فل پرائس ہے. آپ نے دیکھا ہوگا اکانومی کلاس کی پوری پرائس دے رہے ہیں، باقی کوئی اور سیکنڈ آفر وغیرہ ان کی جو ہے وہ موجود نہیں ہے. اس لیے ان دنوں اگر ممکن ہو تو سفر کرنے سے اوائڈ کریں اس وقت تک جب تک کہ یہ جو فلائٹس ہیں یہ اپنے روٹین پر نہیں آتی. اگر کوئی ایمرجنسی نہیں ہے تو آپ سفر نہ کیجیے. اسی طرح آنے والے دنوں میں ترکش بھی اپنی فلائٹس چلا رہی ہیں، لیکن یہ یاد رہے کہ اس وقت اگر آپ نے سفر کرنا ہے تو آپ کو اپنا جو ہیلتھ سرٹیفکیٹ چاہیے ہوگا کہ آپ کا کرونا ٹیسٹ جو وہ آپ کا نگیٹو ہے، اور وہ آپ کو 24 گھنٹے پہلے کا چاہیے ہوتا ہے. یعنی یہ آپ پہلے اپنا بندوبست کر کے جائیں. جی بھائی، سجورنو رینیو کرنے کی اپوائنٹمنٹ یہ خضر بارسلونا اسپین صاحب. محترم یہ جو اپوائنٹمنٹس ہیں یہ ملنا شروع ہوں گی آپ کو غالباً اگست میں.
क्योंकि इस वक्त जितनी भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी वैलिडिटी जो है वो एक्सटेंड कर दी गई है अगस्त तक, ठीक है, उनको अगस्त तक उनको वैलिड सर्व किया जाएगा, आप उन पर बेशक सफर करें। तो लाजमी तौर पर अगस्त में या अगस्त के बाद ही जो है वो दफातर ओपन होंगे। ये ओके ओके, इनके होम पेज पर चाहते हैं जी हम लोग। ये कतर का मैसेज है जी, insieme ce la faremo, scopri di più, ये आप देख रहे हैं इसे। Intanto abbia già acquistato e stai acquistando un volo per vedere. ओके, कतर वाले ये मैसेज दे रहे हैं जी कि अगर आपने अपनी कोई टिकट खरीदी हुई है और आपको 30 सितंबर तक सफर करना है, या आप कोई टिकट खरीदना चाह रहे हैं, तो याद रखिए कि इसमें जितनी तब्दीलियां हैं ये एक मिनट कि भाई इसमें जितनी तब्दीलियां हैं ये आप फ्री कर सकते हैं, आप अपनी बुकिंग को मुफ्त में तब्दील कर सकते हैं। दूसरा उसमें ये है कि अगर आप इसको किसी फ्यूचर सफ़र के लिए 10% ज़्यादा, जितनी आपने मसलन अगर आपने 500 यूरो पे किया है तो आपको 550 का 10% जो है उसका ज़्यादा जो है वो आपको हो सकता, आप उसके लिए वाउचर ले सकते हैं। इसी तरह अगर आप कोई रिफंड करना है तो आप रिफंड भी कॉल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए टर्म एंड कंडीशंस जो है वो अप्लाई होंगी, यानी अगर आपके वहाँ लिखा हुआ था मिनिमम इतनी आप कटौती होगी तो कटौतियाँ आपकी होंगी। ठीक, ये एक चीज़ थी जो आप दोस्तों के साथ शेयर करनी थी। ज़ैद महमूद साहब, वालेकुम अस्सलाम हुजूर, अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ और उम्मीद है आप भी खैरियत से होंगे जनाब। तो इसे हम हाइड कर देते हैं, इसका कोई खास काम नहीं कर रहा। दूसरी चीज़ जी, इफ्तिखार साहब पूछ रहे हैं मस्जिद कब खुलेगी। इस वक्त अपनी तौर पर कुछ कहना तो मुमकिन नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि 18 तारीख के बाद जो है वो चर्च वगैरह खुलेंगे तो उनके साथ ही मस्जिद भी खुल सकेगी। ठीक है। चौधरी इकराम असलम गोंदल साहब ये पूछ रहे थे कस्तूरा के बारे में, तो हजरत अभी इस वक्त फिलहाल कुछ कहना मुमकिन नहीं है। ये देखें नया जो ऑर्डिनेंस आ रहा है उसके तहत मुमकिन है जल्दी खुल जाए, लेकिन फिलहाल दफातर सारे बंद हैं और 18 तारीख तक काफ़ी ओपनिंग हो जाएगी, कुछ 25 तारीख तक एरिया खुल रहे हैं। तो देखिए कमिंग डेज में क्या सूरत हाल पेश आती है। जैसे ही कोई इस तरह की खबर आएगी तो इंशाल्लाह सबसे पहले हम कोशिश करेंगे अपने पेज पर उसको अपडेट करें। तो जनाब ये कुछ चीज़ें थी जो आप गोश गुजार करनी थी। अपना ख्याल रखिएगा। जो दोस्त अभी आए हैं उनके लिए ये है कि पहले हिस्से में मैंने एलर्जीज के बारे में बताया था। अगर आपके आगे पीछे कोई ऐसे लोग हैं जो एलर्जी की वजह से तंग या परेशान है तो वो उस पहले हिस्से को देख लें या आप उनको दिखा दें।
تاکہ اگر کسی کی مشکل میں کچھ کمی ہو سکے۔ دوسرا پارٹ ہے وہ اس میں سفر کے متعلق بات کی تھی، ٹریولنگ کے۔ ہاں ایک اور خبر یہ بھی ہے کہ رائن ایئر نے بھی اپنی فلائٹس چلانے کا اعلان کیا ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہم ستمبر تک جو ہے وہ ڈیفینیٹلی اس سے پہلے سفر نہیں شروع ہو سکے گا، لیکن یہ ہے کہ ایک دکا فلائٹس جو ہیں وہ چلانے شروع کر دیں گے۔ دیکھیں ان کی اپنی ویب سائٹ ہے، اس کے اوپر اگر ہم جائیں تو آپ کو وہاں پر معلومات مل سکیں گے۔ تو بہت شکریہ صاحب، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔